بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان اپنے انتہائی انقلابی دور سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم تمام حالات کا جائزہ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک پاکستان میں پاور کا جو سر چشمہ عوام کو ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے آج عوام پریشان حال ہے اور گراس روٹ لیول پر جو غریبی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں، جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں، سب نے اپنے بزنس کو فوکس رکھا، اپنے مالوں کو بڑھانے میں فوکس رکھا، لیکن عوام کی خیر خواہی کسی نے نہیں کی۔ لیکن پچھلے چند ماہ کے دوران عوام کے اندر ایک ایسی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے اب باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ پاکستان جس نظریے پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، پاکستان کو بدقسمتی سے اس نیریٹو پر نہیں چلایا گیا۔ پاکستان میں بیوروکریسی اور جمہوریت کے نام پر ایک ایسا راگ الاپا گیا کہ عوام کو ڈیلیور کرنے کا نام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام دن بدن یعنی کہ غربت کی سطح سے نیچے جا رہی ہے، لیکن یہ ہماری بیوروکریسی اور ہمارا حکمران طبقہ دن بدن امیر ہو رہا ہے، ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں۔ پاکستان کو جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کو اس بنیاد پر نہیں چلایا گیا۔ اس میں ہم سب کی غلطی ہے، اور خاص طور پر میں ان علماء اکرام کو رسپانسیبل ٹھہراتا ہوں جن کو پتہ تھا کالا کالا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا پریشر گروپ نہیں بنایا کہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے وہ خلافت راشدہ کی طرز پر قائم کیا جاتا۔ آج عوام بدحال ہے اور بزنس مین، سرمایہ دار، جاگیردار، فیوڈلز، انڈسٹریلسٹ سب کے سب اپنی اپنی تجوریوں کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے، کیونکہ ہم اصل اپنے نیریٹو سے ہٹ گئے ہیں اور ہمیں ایک ایسا نیریٹو دے دیا گیا جو امپورٹڈ ہے، جو غیروں کا دیا ہوا نظام ہے۔ ہم اس نظام کو چلانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا تمام جتنی بھی انرجی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بے سود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا گیا ہے کہ سود والے سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے۔ تو ہم 76 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک کا نظام سود پر چل رہا ہے، اور سود والے نظام میں کہاں خیر کی باتیں ہوں گی۔ سود والے نظام میں ایک مخصوص طبقہ سود کی شکل میں پیسے تو بڑھا رہا ہے، لیکن وہ آخرت کو خراب کر رہا ہے، اور پاکستانیوں کی جو زندگی کی جو معیار ہے وہ انتہائی گرتا جا رہا ہے اور پستی کا شکار ہے۔ پاکستان میں غربت کے خلاف اگر کسی نے انیشیٹو لینے کی کوشش کی تو وہ واحد لیڈر عمران خان ہے، جس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی جو غربت کی سطح پر عوام ہے میں اس کو اوپر لانا چاہتا ہوں، ان کا معیار زندگی بڑھانا چاہتا ہوں، ان کا مورال کو بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہوں، ان کے پوٹینشیل کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ لوگ بھی فخر کر سکیں کہ ہم ایک آزاد پاکستان میں جی رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام ایک جمود کا شکار ہے۔ کوئی بھی ادارہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ہر ادارے میں سیاسی بھرتیاں ہیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن عوام کے مفاد کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل کلاس سے کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، اور ان کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ اس نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو جڑ سے ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے نہیں، اس وقت تک اس نظام میں پاکستان کی ترقی امپاسبل ہے۔ پاسبل صرف اسی صورت میں ہے جب ہم کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند کریں گے۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ ہم اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور خیر کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور، تبع تابعین کا دور ہمارے سامنے ہے۔ میں دین کا اتنا سا طالب علم ہوتے ہوئے اس بات پر مکمل کنونسڈ ہوں
جب تک کہ ہم نے کالا کالا رسول اللہ کا پرچم کو ہم نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہماری ترقی ناممکن ہے۔ غیر یہودی طاقتیں، دجالی قوتیں ہمارے اوپر برسر اقتدار رہیں گی اور ہمارے مفاد سے کھیلتی رہیں گی اور ہمیں جہاد سے ڈی ریل کرتی رہیں گی۔ جہاد کی جو جنگ ہے، جو پاکستان اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ایمان کا حصہ ہے، وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم کتنے کمیٹڈ ہیں اپنے دین کے ساتھ، سب اپنا حال دیکھ لیں۔ آج پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا اکثریت والا طبقہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بھاشن دے رہا ہے، ہر کوئی اپنا بیانیہ بیچ رہا ہے، ہر کوئی اپنے یوٹیوبرز اپنے تھم نیل پر ایسے سنسنی پھیلا رہے ہیں جیسے کہ وہ ملک کا نظام چلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے عوام اب سو موٹو ایکشن لے۔ ان تمام ظالموں کے خلاف جب تک عوام سو موٹو ایکشن نہیں لے گی اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ آج ہماری سپریم کورٹ اس کو بھی کوئی ہینڈل کر رہا ہے۔ آج ہماری جو جتنے بھی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، جو عوام کو ڈیلیور کرنے کے پابند ہیں، جو عوام کے خادم ہیں، جن کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلری دی جاتی ہے، ان کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ حرام کاری کر رہے ہو، آپ لوگ حرام کما رہے ہو، آپ لوگ اپنی ڈیوٹی سنسیئر ڈیوٹیڈ ہو کر نہیں دے رہے۔ آپ لوگوں نے اس عوام کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ یہ عوام اب یعنی کہ مزید کسی ایسی چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی جو ان کی زندگیوں کو برباد کر دے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں دو نیریٹو سنتے آ رہا ہوں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمیں مہنگائی نے مار دیا ہے، اور دوسرا ہم اپنے فوکس سے ہٹ گئے ہیں۔ مہنگائی تو بڑھے گی کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو مہنگائی کا راہ لاپتے رہیں گے۔ اور ایک یہ جملہ سننے میں بار بار مل رہا ہے کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی پر ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، جو بند کمروں کے اندر ہم فیصلے کر رہے ہیں، وہ کیا ہمارے لیے سود مند ہے؟ نہیں سود مند ہے۔ یہ پاکستان کا جو 5-8% طبقہ ہے، جو پاکستان کے سارے نظام کو جس نے ہینگ کیا ہوا ہے، جس نے سارے پاکستان کے نظام کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ اپنے اے سی کمروں میں بیٹھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں تاکہ عوام پر کسی طرح سے شکنجہ مضبوط کیا جائے۔ لیکن عوام اب ان کے عزائم کو سمجھ چکی ہے۔ عوام اب اس تمام یعنی انقلابی تحریک سے ایسوسی ایٹ ہونا چاہتی ہے، اپنے حق کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اب عوام 31 اگست کے بعد انشاءاللہ اپنے گھروں سے باہر نکلے گی اور اپنا حق لے کر رہے گی۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں ہمارا حق صحیح طریقے سے نہیں دیا تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی انشاءاللہ اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا تمام پاکستان کے مزدوروں سے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل مزدوروں سے، کتنی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، کتنے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، کتنے مزدوروں کا گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا ہے، وہ کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ گراس روٹ لیول پر غربت کتنی بڑھ چکی ہے، کسی کو خیال ہے اس کے بارے میں کہ غریب طبقہ کیسے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے؟ لیکن یہ جگاڑی ہے، یہ کہ نام ہے، یہ بہروپی ہے، یہ ویژن لیس لوگ یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ڈرنکر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کی شامیں ڈرنکنگ میں گزرتی ہیں، شرابوں میں گزرتی ہیں، شباب میں گزرتی ہیں، وہ ہمارے لیے مسیحا بنے ہوئے ہیں، دھکا سٹارٹ مسیحا بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے مسیحا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کو عمران خان کی کال پر یونائٹ ہونا پڑے گا۔ اپنی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اپنے آنے والی نسلوں کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، ان کے فیوچر کو ہمیشہ کے لیے سیکیور کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ریئل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو اس تحریک کے اندر پینیٹریٹ کرنا پڑے گا، اس تحریک کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا۔ ہر وہ مسلمان جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یعنی تعصب سے پیچھے ہٹ کر ہمیں سب کو یونائٹ ہو کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمارے کس انداز میں ہمارے حوالے کیا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، کیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ ہماری جو پاورفل جو فورسز ہیں، جو پاور کے یعنی کہ جن کا محور پاور کا کنٹرول ہے، اب انشاءاللہ وہ پاور لیس ہوتی جائیں گی۔ جیسے ہی عوام کا یعنی کہ جمع غفیر جب گھروں سے باہر نکلے گا، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے گا، یہ تمام جتنی بھی طاقتیں ہیں جو بندوق کی نوک پر، جو ٹینکوں کی نوک پر ہمارے ملک میں حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، اب تو یہ اردوگان والا ہی حالات پہنچ چکے ہیں کہ عوام کو اب ان ٹینکوں کے اگر، ان بندوقوں کے اگر سینہ تان کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنے حق کو لینے کے لیے ہمیں اب باہر نکلنا پڑے گا۔
اب کوئی بیانیہ نہیں چلے گا، صرف بیانیہ چلے گا تو کالا کالا رسول اللہ کا بیانیہ چلے گا، اور نظام حکومت چلے گی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظام حکومت چلے گی، اس کے علاوہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے التجا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پر پورا فوکس رکھیں۔ جب تک ہم اپنی نمازوں پر فوکس نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم وحی کی برکات سے محروم رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ہم 5 وقت کی نماز پر فوکس کریں اور اپنے ریئل انڈیپینڈنس کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ایک بھرپور جد و جہد کریں، اور اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے۔ تو میرے تمام پاکستان کے مزدوروں سے، خاص طور پر جو روزانہ کی بیس پر ڈیلی ویجز پر جو دیہاڑی لگاتے ہیں، ان کی حالت زندگی بڑی مندی ہے، تو ان کو بوسٹ اپ دینے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اس تحریک میں شامل ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ 31 اگست کے بعد ہم اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکیں گے، خواہ ہمیں کتنے ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑے۔ اس کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری اس بات کو سب دوستوں تک پہنچائیے گا کہ ہمارے ملک میں کیسا نظام حکومت چلنا چاہیے۔ ہمیں خلافت راشدہ کے علاوہ اور کوئی بھی نظام حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔